بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران اور اس کی آیت کریمہ آیت 90 جو 90 ہے اور 91۔ یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے اور ہمارا جو پارہ ہے انشاءاللہ پارہ نمبر 3 یہ ہو جائے گا مکمل اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے۔ بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 90 سورہ آل عمران، تیسرا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ ان الذین، نون کے اوپر شد ہے تو غنہ تو ہوگا۔ کفروا بعد ایمانہم، اسے تھوڑا لمبا کر کے پڑھیے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے ایمانہم، ایمانہم نہیں بلکہ ایمانہم، ای یا مدہ ہے تو آپ اسے تھوڑا کھینچ کے لازمی پڑھیے گا۔ ثم ازدادوا، ثم یہاں میم مشدد پہ غنہ ہوگا اور آگے زا ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز آپ خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ایک ہوتا ہے زا اور ایک ہوتا ہے ذال، ذال اور زا۔ ذال آتا ہے دال کے بعد، دال پھر ذال، اسے بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی سیٹی نہیں ہے۔ اور آپ کیا کریں کہ اپنی جو زبان ہے اس کو آپ دانتوں کے درمیان میں لے کے آئیں گے تو دانتوں کی بلکہ اس کے ساتھ لگے گی آپ کی زبان، تو وہاں سے ذال ادا ہوگا، اذ اذ۔ اور اسی طرح یہ جو زا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صفت ہوتی ہے سیٹی والی، تو یہاں صفیر جس کو کہا جاتا ہے صفیریہ حروف میں سے ہیں، یہ 3 حروف صفیریہ ہیں، ایک زا ہے، ایک سین ہے، ایک صاد ہے، تو ان تینوں کے اندر سیٹی ہوتی ہے، تو سیٹی کو کیا صفیر کہتے ہیں عربی میں، تو آپ یہاں پہ سیٹی کی آواز اس کے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے، جبکہ ذال کے اندر اپنی سیٹی سے بچنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دونوں کو لوگ عام طور پہ ایک جیسا ہی پڑھ دیتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم۔ دی کفرلن پہ کیا ہو رہا ہے، دی یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بغیر غنے کے، تنوین کے بعد لام ہے، کفرلن، آگے لن تقبل، یہاں نون ساکن ہے، لن تقبل میں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں ہم اخفا کریں گے۔ پھر سنیے گا اس کو، کفرلن تقبل، قاف کلکلا بھی ہے موٹا بھی ہے، توبتهم، توبتهم لن تقبل توبتهم، رموز اوقاف میں سے جیم ہے، یہاں وقف کرنا درست ہے، اگر آپ رک جائیں تو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہاں اولئک پہ مد متصل ہے اور الضالون اس میں مد لازم ہے، کلمی مثقل جسے کہا جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ مد لازم کو ادا کیجیے گا، اسے 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجیے گا، یہ لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آیت دیکھیے گا، لاسٹ آیت ہے پارہ نمبر 3 کی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جی آیت 91 میں دیکھیے گا، سب سے پہلے تو غنہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے جی، وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن، کفارن کے آخر میں تنوین کے بعد فا تو اخفا کریں گے، فَلَن يُقْبَلَ میں ادغام ہے، من احدہم میں اظہار ہے، احدہم یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام شفوی ہے،
میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں. میم ساکن کے بعد یا تو کیا آتا ہے جی با آتا ہے, تب ہوتا ہے اخفاء شفوی, ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو یہاں ہوتا ہے ادغام شفوی, اب یہاں پہ ادغام کریں گے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد ان 2 کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے, تیزی سے ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں. احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ, ذہبا پہ ادغام ہے اور ولو افتدی بہ وقف کریں گے تو بھی ہو جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم. اچھا اولئک پہ بڑی مد ہے, لہم میں میم ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار شفوی ہے. لہم عذاب کرنا درست نہیں ہے بلکہ لہم عذاب, عذاب علیم میں اظہار حلق کیا, عذاب تنوین کے بعد حمزہ ہے, علیم پہ ادغام ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, لہم میں میم ساکن کے بعد پھر میم تو ادغام ہوگا, ادغام شفوی, اور من ناصرین میں کیا ہوگا جی یہاں ادغام ہوگا, یہ نون ساکن کا کیا ہوگا جی ادغام. ناصرین میں صاد موٹا ہوگا, اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو موٹا رکھیں گے. ناصرین سین نہیں بنائیں گے, اس کو صاد ہی رکھیں گے. ناصرین, را جو ہے وہ بھی باریک ہے, آخر میں وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. 2 آیات بینات, اب ان کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجیے گا. ان الذین کفروا, بے شک جو لوگ کافر ہو گئے, بعد ایمانہم, ایمان کے بعد, اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے. ثم ازدادوا, پھر بڑھتے گئے, اس کفر کے اندر کیا ہے بڑھتے چلے, کفرن کفر میں. لن تقبل, ہرگز نہ قبول کی جائے گی, توبتہم ان کی توبہ, وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں, ہم الضالون جو گمراہ ہیں. یعنی جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے تو جو دوسرے ان کے گناہ ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا ہے کہ اگر وہ کسی برائی کے مرتکب ہو گئے ہیں اور کافر بھی ہیں تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کی جو توبہ ہے اسی صورت میں قبول ہوگی جب ان کے جو ہے وہ ایمان بھی قبول کریں گے. جب ایمان قبول کریں گے, کفر سے توبہ کریں گے, تو پھر ان کی جو دوسری بدعمالیوں کی جو توبہ ہے وہ بھی کیا ہے قبول کی جائے گی. آگے دیکھیے گا جی, ان الذین کفروا, اور یہ آیت مبارکہ توجہ سے سنیے گا, اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے جو بہت ضروری ہے. وہ شکر آپ عربی میں بھی ادا کر سکتے ہیں, اور عربی زبان کے اندر اگر نہ کریں تو کم سے کم آپ اپنی اردو زبان ہے یا جو پنجابی ہے, سرائکی ہے, پشتو ہے, انگلش ہے, آپ اس کے اندر لازمی طور پر آپ نے ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر عربک میں کریں گے تو وہ کیا ہوگا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں ہدایت دی, ہمیں ایمان عطا کیا ہے, ماں کی گود کے اندر ایمان عطا کیا ہے, تو اے اللہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. جو ایمان والی نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی آدمی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ زمین ہے, نہ زر ہے, نہ سونا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو وہ امیر شخص ہے, وہ کائنات کا امیر شخص ہے. اور لیکن اگر کسی شخص کے پاس باقی سب کچھ ہے, مال و زر, دولت, گاڑیاں اور بہت کیا ہے جی, اس کو شاہانہ لائف سٹائل ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دل میں ایمان نہیں ہے, تو وہ شخص کیا ہے, غریب ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی قدر نہیں ہے. اب دیکھیں ایمان کی قدر کا اندازہ اب اس بات سے لگائی جو آیت کریمہ, اب اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. ان الذین, بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے, جنہوں نے کفر کیا, وماتوا اور اسی حال میں مر گئے, یعنی کہ کفر کی حالت میں مر گئے, وہم کفارن اور وہ کیا تھے, حالت کفر میں, فلن یقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا, من احد کوئی ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیا چیز قبول نہیں کی جائے گی, ملء بھرا ہوا, الارض زمین, ذہباً سونا, ولا وفتدا بھی اگرچہ بدلہ دے اس کو, اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے, وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی جن لوگوں نے کفر کو اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے, تو ان میں سے اگر قیامت والے دن کسی نے زمین بھر سونا بھی اگر کہا کہ
یا اللہ میں دوں گا، آپ جہنم سے مجھے بچا لیجئے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس دن یہ جو ہے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ ہے ایمان والی کرنسی اور اعمال صالحہ والی جو کرنسی ہے یہی چلے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی کسی قسم کی، کافر کے حق میں کوئی سفارش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہو گیا اور پارہ نمبر 3 بھی ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا اللہ رب العزت اس کو باعث بنائے، اس کو ذریعہ بنائے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، خلوص والی دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پارہ 4 ہم انشاءاللہ جلد ہی وہ اس کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔